السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 34، جس میں قسم اور جواب قسم کا بیان ہوگا۔ عام طور پر لوگ قسم کھایا کرتے ہیں، اردو میں بھی، کہ میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کر دوں گا یا یہ کر دوں گا، تو اس کے متعلق عربی میں کیا قواعد ہے وہ سب ہم پڑھیں گے، اور عربی میں کس طریقے سے قسمیہ جملے بنائے جاتے ہیں۔ تو بتا رہے کہ بعض اوقات کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یا کسی شے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ دو چیزیں بتائی کہ بعض اوقات کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایک چیز یہ یعنی اس میں زور دینے کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے، یا کسی شے کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، یا تو کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنا، اس کی بڑائی ظاہر کرنا ہو، اس وجہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اب قسم کس چیز سے عربی میں اٹھائی جاتی ہے اس کے متعلق بتا رہے کہ قسم کے لیے اکثر اوقات حروف قسم استعمال ہوتے ہیں۔ قسم کے لیے زیادہ تر حروف قسم ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ چار ہیں: با، واو، تا اور لام۔ یہ حروف قسم ہے، اکثر ان کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی افعال قسم کو بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ حلفہ ہے، اور اقسمہ، جیسے اقسمہ باللہ عمر نے اللہ کی قسم کھائی، تو اس میں اقسمہ فعل ہے، تو اس دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے ان کا۔ اب بتا رہے وضاحت میں کہ قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے واللہ لن اترک الصلاۃ، اللہ کی قسم میں ہرگز نماز ترک نہیں کروں گا، تو اس میں لن اترک الصلاۃ جواب قسم ہے۔ قسم کیا کھائی؟ واللہ، اللہ کی قسم، یہ قسم ہو گیا۔ اس کے بعد جو بات کہی جائے، گفتگو کہی جائے گی، اس کو جواب قسم کہتے ہیں، یعنی کس وجہ سے قسم کھا رہا ہے۔ تو نماز کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں ہرگز نماز ترک نہیں کروں گا، تو یہ جواب قسم ہو گیا۔ اب جواب قسم یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ۔ جملہ ہی ہوگا، کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب جملہ اسمیہ اور فعلیہ اس میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں، مثبتہ ہو یا منفی ہو، تو اس کے متعلق بتا رہے کہ جملہ اسمیہ مثبت ہو تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مثبت جملہ اسمیہ مثبت ہے، جملہ اسمیہ منفی ہے، اور جملہ فعلیہ مثبت ہے، جملہ فعلیہ منفی ہے۔ اس کی پہچان ہم کو بتا رہے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ مثبتہ ہو، تو اگر مثبتہ ہو تو اس سے پہلے ان یا لام ابتدائیہ لایا جاتا ہے، جیسے واللہ ان زیدن قائم، اور واللہ لزید قائم، اللہ کی قسم بے شک زید کھڑا ہے، واللہ کی قسم زید ضرور کھڑا ہے، تو یہ مثبتہ جملہ ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ اب پھر بتا رہے ہیں کہ مثبتہ میں بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں رہیں گی، ایک تو ان رہے گا یا لام ابتدائیہ، یہ دو چیزیں آئیں گی اگر مثبتہ جملہ رہے گا قسمیہ۔ اب منفیہ رہے گا تو اس میں کیا کیا آ سکتا ہے، اس میں کیا لانا ضروری ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اگر منفیہ ہو تو اس کے ما قبل یعنی اس سے پہلے ما مشابہ بلیس ہوگا، یا لا نفی جنس، یا ان نافیہ، تین چیزیں، ما جو لیسا کے مشابہ ہوتا ہے وہ ہوگا، یا لا نفی جنس ہوگا، یا ان نافیہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور ہوگا۔ جیسے واللہ ما زید کاتبن، اللہ کی قسم زید لکھنے والا نہیں، واللہ ان علی کاتبن، اللہ کی قسم علی لکھنے والا نہیں۔ تو دیکھیے پہلے میں ما ہے جو لیسا کے مشابہ، اور دوسرے میں ان نافیہ ہے، تو لا نفی جنس کی مثال نہیں دی، اس کی مثال اسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے جملہ اسمیہ میں۔ اب جملہ فعلیہ وہ بھی مثبتہ ہوتا ہے اور منفیہ، تو اگر مثبتہ ہو تو شروع میں لفظ قد یا صرف لام ابتدائیہ آئے گا، جیسے واللہ لقد فاز المؤمن، اور واللہ لادخلن فی المسجد۔ واللہ لقد فاز المؤمن، اس میں دیکھیے لقد ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے شروع میں لقد آ گیا تو پتہ چلے کہ یہ جواب قسم ہے، جملہ فعلیہ جواب قسم ہے اور مثبتہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ واللہ کی قسم مومن کامیاب ہے۔ اب واللہ لادخلن فی المسجد، اللہ کی قسم میں مسجد میں داخل ہوں گا، اس میں لام ابتدائیہ ہے۔ اب منفیہ، اور اگر منفیہ ہو تو فعل ماضی ہوگا یا مضارع۔ منفیہ میں دو صورتیں بتا رہے ہیں،
اگر منفیہ ہوگا، جملہ فعلیہ منفیہ ہوگا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. اب اگر ماضی ہو تو ما نافیہ شروع میں ہوگا، جیسے واللہ ما وعدتہ، میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا. اور مضارع ہو تو اس میں لا یا لن سے شروع ہوگا، جیسے واللہ لا اکلمہ ابدا اور واللہ لن یکذب زید. پہلے میں دیکھیے، پہلے میں لا ہے، لا اکلمہ، اور دوسرے میں لن ہے. تو یہ علامتیں آپ کو بتا دی ہے، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ جواب قسم کہاں جملہ اسمیہ ہے، کہاں فعلیہ ہے. اور جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مثبتہ ہے یا منفیہ، اور کیوں مثبتہ ہے کیوں منفیہ ہے وہ آپ ان علامتوں سے پہچانیں گے. تو اس کو آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں. اب بتا رہے کہ جواب قسم کا حذف. جواب قسم کو کب حذف کرتے ہیں؟ جب قرینہ پایا جائے تو جواب قسم کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی درج ذیل صورتیں، دو ہی صورتیں بتا رہے ہیں کہ جب قسم سے پہلے ایسا جملہ آ جائے جو جواب قسم بن سکتا ہو، جیسے اللہ واحد واللہ، یہ ایک جملہ ہو گیا، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، واللہ اللہ کی قسم. تو اس میں اللہ واحد یہ جواب قسم بن سکتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ جواب قسم کو آخر میں ذکر نہیں کیا، اس کو حذف کر دیا. پھر دوسری صورت، جب قسم ایسے جملے کے درمیان میں آ جائے جو جواب قسم بن سکتا ہو. پہلی صورت میں قسم سے پہلے ایسا جملہ آ جائے جو جواب قسم بن سکتا ہو. دوسری صورت میں قسم ایسے جملے کے درمیان میں یعنی اس کے بیچ میں آ جائے جو جواب قسم بن سکتا ہو، جیسے اللہ واللہ واحد. تو واللہ یہ قسم ہے، اور اللہ اور واحد یہ دونوں لفظ کے درمیان ہے، اور یہ دونوں مل کر جواب قسم بن سکتے ہیں. تو یہ آپ کے آسانی کے لیے ایک ہی طریقے کی مثال دی. اب یہ ترکیب ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سبق پورا سمجھ جاتے ہیں، قسم کسے کہتے ہیں، جواب قسم پہچان بھی جاتے ہیں، لیکن جب ان سے نحوی ترکیب کرنے کو کہا جاتا ہے تو ترکیب میں وہ الجھ جاتے ہیں کہ ترکیب اس کی کس طریقے سے ہوگی. تو اس لیے آسانی کے لیے آپ کو ترکیب بھی پیش کر دی ہے کہ واللہ ان زیدن قائم. تو اس میں واو حرف جر برائے قسم، اللہ اس میں جلالت مجرور جار مجرور سے مل کر اقسم فعل مقدر کا ظرف مستقر. یہ آپ کو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جب پہلے فعل موجود ہو، مذکور ہو، تو ظرف لغو بنتا ہے، اور اگر فعل مذکور نہ ہو تو ظرف مستقر بنتا ہے اور پوشیدہ نکالتے ہیں. تو یہاں پہ اقسم فعل پوشیدہ نکالے، اقسم فعل اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب قسم. پھر دوسری بھی مثال ایک دے رہے ہیں کہ واللہ لادخلن المسجد، واو حرف جار برائے قسم، اللہ اس میں جرات مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر اقسم فعل مقدر کا ظرف مستقر، اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر قسمیہ انشاء جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا. لادخلن اس میں لام برائے تاکید مثبت، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل اور المسجد اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم ہوا. تو ایک ہی طریقے کی مثالیں تھی، ترکیب بھی زیادہ فرق نہیں تھا. اب مشق ہے، اس میں نوٹ بھی ایک دیا. نوٹ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات و صفات کے علاوہ کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شے معاذ اللہ تعالیٰ سے عظیم ہے، بلکہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو وہ شرف و عظمت نصیب ہو جائے. یہ فتاوی رضویہ جلد 5 میں موجود ہے یہ بات. اور کمال ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قسم کے ساتھ لفظ کھانا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ یوں ترجمہ کیا جائے جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ میں قسم یاد فرماتا ہوں یا مجھے اس شعر کی قسم وغیرہ. تو یہ سب اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جب اس میں ہو تو ایسا نہ کہا جائے کہ قسم کھاتا ہوں، کھانا کا لفظ یہ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس طریقے سے استعمال کیا جائے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے علیہ رحمۃ الرضوان نے ہمارے لیے ایک ضابطہ بتا دیا عشق و محبت کا، تو اس کو بھی آپ اچھے سے یاد کریں. اب مشق ہے، مشق میں مندرجہ ذیل جملوں میں قسم اور جواب قسم کی پہچان کریں. تو اس میں آپ کو انشاءاللہ آسانی ہے، جو حروف قسم ہے وہ آپ دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد جو چیز جملہ پورا ہو وہ جواب قسم بنے گا. اب اس میں آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ جواب قسم وہاں پہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، اور جملہ اسمیہ یا فعلیہ اس میں مثبت ہے یا منفی ہے، اور ان کی جو علامتیں اوپر بیان کی نشاندہی کہ اس میں یہ ہوگا لام ابتدائیہ ہوگا یا ان ہوگا لا ہوگا.
وہ سب پائے جا رہے ہیں یا نہیں، یہ اہم ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔